نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں، آج ہم بات کریں گے ایک لڑکی اور ایک ٹی وی کے بارے میں۔ تو میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں، رمضان کے مہینے میں ایک گھر میں ایک بوڑھی اور ایک اس کی لڑکی رہتی تھی، دونوں رہتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا تو وہ روز کسی دور سے مہمان آنے والے تھے۔ اس دن کسی دور سے مہمان آنے والی تھی۔ اس بوڑھی ماں نے بولے، آج مہمان آنے والے ہیں، اس لیے کام میں ذرا ساتھ دو۔ تو یہ سن کر اس لڑکی نے بولی کہ آج امی جان آج سیریل آنے والی ہے، آج سیریل آنے والی ہے، اس لیے میں آج کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ کہہ کر لڑکی چھت کے اوپر چلی جاتی ہے۔ لڑکی چھت کے اوپر چلی جاتی ہے، اوپر والے کمرے میں، اور دروازہ بند کر لیتی ہے تاکہ باہر سے کوئی آواز نہ سنائی دے۔ تو یہ بوڑھی اکیلی کام کرتی ہے۔ بوڑھی ماں پورے گھر کا کام اکیلے کرتی ہے، پورے اکیلے کرتے کرتے اور تھک جاتی ہے، پھر بیٹھتی ہے، پھر کام کرنے لگتی ہے، کیونکہ بوڑھی ماں ہے۔ بوڑھی ماں کتنے دیر کام کر سکتا ہے؟ اب ذرا سوچو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے گھر میں مہمان بھی آ گئے اور افطاری کا ٹائم بھی قریب آ رہا تھا۔ تو اس بوڑھی ماں نے بچی کو آواز لگائی، بچی کو آواز دی تاکہ وہ بچی آ کر روزہ کھول سکے۔ تو اس کی ماں نے آواز پر آواز لگاتی ہے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آتی۔ بوڑھی ماں بہت آواز لگاتے ہیں، پکارتی ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ پھر یہ بوڑھی ماں اوپر جاتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، پھر بھی کوئی اندر سے آواز نہیں آ رہی۔ تو اس بوڑھی ماں نے جو اس کے گھر پہ آئے ہوئے مہمان کو بلا کر اور دروازے کو آواز دیتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال دروازہ کو توڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ توڑتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو، اندر دیکھتے ہیں کہ لاش نیچے پڑی ہے اور ٹی وی چالو ہے، ٹی وی چلتا ہے لیکن لاش نیچے پڑی ہے۔ اب سب دیکھ کر حیران ہوئے اور روتے رہے۔ پھر اس لڑکی کو اٹھاتی ہے، پھر وہ لڑکی کو اٹھاتا ہے، لیکن وہ لڑکی نہیں اٹھ رہی ہے، لڑکی ہل بھی نہیں رہی ہے، اتنا وزن ہو گیا۔ اب پہاڑ کو اٹھائے تو کتنا وزن آتا کہ ویسا اتنا وزن ہو گیا میرے بھائی اور دوستو۔ پھر اچانک کسی کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ ٹی وی کو اٹھایا جائے۔ جب ٹی وی کو اٹھاتے ہیں تو وہ بچی بھی اٹھتی ہے، وہ لڑکی بھی اٹھتی ہے۔ جب ٹی وی کو اٹھاتے ہیں تو خود بخود اٹھتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح ٹی وی کو اٹھایا جاتا ہے تو اس لڑکی بھی اٹھتی ہے، ورنہ اسی لڑکی زمین پر پڑی رہتی ہے، کوئی نہیں اٹھا سکتا، اتنا وزن ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال لڑکی کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر جنازے کو اٹھاتے ہیں، جنازے بھی نہیں اٹھتے ہیں۔ پھر بہرحال ٹی وی کے ساتھ جنازے کو بھی اٹھایا جاتا ہے اور ٹی وی کو قبرستان لے کر جاتے ہیں، اور میت کو دفن کرتے ہیں۔ یوں ہی ٹی وی واپس لے کر آنا چاہتے ہیں تو میت پھر دوبارہ واپس آ جاتی ہے قبر میں سے۔ پھر اس لڑکی کو کفن پہنایا جاتا ہے، پھر دوبارہ دفنایا جاتا ہے، پھر دوبارہ ٹی وی گھر کو واپس لانا چاہتی ہے تو پھر ٹی وی کو دوبارہ واپس لانا چاہتا ہے تو پھر میت قبر میں سے باہر آ جاتی ہے۔ تب میرے بھائی اور دوست، آخرکار اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا، آخرکار اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو میرے بھائی اور دوستو، اس لڑکی کا کیا حشر ہوگا، کیا منظر ہوگا اس لڑکی کا، ذرا سوچو۔ اب میرے بھائی اور دوستو،
ہم گناہ کرتے ہیں یا ناپاک کی حالت میں رہتے ہیں یا کوئی سی بھی حالت میں رہتے ہیں، اللہ جانے، خدا نخواستہ اگر ہمیں ناپاک کی حالت میں موت آ جائے، خدا نخواستہ اگر کوئی ہم گناہ کرتے ہیں وہ حالت میں موت آ جائے تو تب ہم کیا کر سکیں گے؟ تب ہم کیا کریں گے میرے بھائی اور دوستو؟ ذرا سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی بات ہے، ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تب ہم کیا کریں گے اس وقت جب ملک الموت آئے گا اور ہمیں اٹھا کر لے کے چلے جائے گا؟ تب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمیں ملک الموت سے ٹائم مانگیں گے؟ ہرگز نہیں دیتا میرے بھائی اور دوست، ہرگز نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی اگر کوئی غلط قدم اٹھائے تو جب بھی ہمارے ذہنوں میں کوئی غلط خیال آئے تو سب سے پہلے یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت یقیناً آنی ہے، اور موت یقیناً آنی ہے، یہ بات دماغ میں خیال رکھنا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسے ایک زمانے کے بادشاہ تھے، ایک زمانے کے ایک بادشاہ تھے، اس نے اپنے دولت اور تکبر تھا، اپنے دولت پر فخر تھا، غرور تھا۔ تو ایک روز کہیں سفر میں جانا ہوا، ایک روز کہیں سفر میں جانا ہوا اور گھوڑے، بہت سارے گھوڑے منگائے، اس میں سے جو شاندار بہت خوبصورت گھوڑے تھے وہ گھوڑے کو بادشاہ نے چوائس کیا، بادشاہ نے وہ گھوڑے لیا اور گھوڑے پر سوار ہی، پیچھے اس کے لشکر آ رہے ہیں، پیچھے اس کے لشکر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ بادشاہ اتنا تکبر اور غرور کرتا تھا، پیچھے اس کے پیچھے آنے لشکر، کیا ہوا نہیں ہوا، واپس پھر لوٹ کر دیکھتے بھی نہیں تھے، پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے کیا حالت ہے نہیں ہے، ایسا اپنے مال پر غرور تھا اسے۔ تو بہرحال سفر میں جاری ہو گئے تو راستے میں ایک فقیر آدمی آ کر اس گھوڑے کو ٹکایا، بادشاہ کا گھوڑے کو رکایا اور بادشاہ کو بولے نیچے اتر، بادشاہ کو بولے نیچے اتر۔ تو بادشاہ نے بولا میں نہیں اترتا، میں ابھی کام میں جا رہا ہوں، میں کام میں جا رہا ہوں، ابھی نہیں اتروں گا۔ تو اس فقیر نے بولا کہ نیچے اتر، نیچے اتر۔ بادشاہ نے بولے کیا کام ہے بولو، کام کیا ہے بولو، تو نیچے اتر۔ فقیر کیا بولتا ہے، تو نیچے اتر تب بولتا ہوں۔ تو بہرحال بادشاہ کو نیچے اتارا گیا، جیسے ہی نیچے اتارا گیا تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے کان میں اس فقیر نے بولا کہ میں ملک الموت ہوں، تمہارا روح قبض کرنے آیا ہوں، تمہارا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جیسے ہی بادشاہ یہ بات سنی، جیسے ہی بادشاہ یہ بات سنے تو منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہا تھا، اس کا منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے فرشتے کو بولا تھوڑا ٹائم دو، اپنے فیملی، اپنے گھر سے ماں باپ سے مل سکو، اپنے بیوی بچے سے مل سکو، تھوڑا ٹائم دو۔ فرشتے نے جواب دیا ملک الموت، حالانکہ وہ ملک الموت تھا، فقیر کے شکل میں آیا تھا، فقیر کے شکل میں آیا تھا۔ پھر اس فرشتے نے بولا ہرگز نہیں، ایک وقت کا بھی، ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ تو پھر بادشاہ نے بولا اچھا ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے لشکر ہے، تھوڑا مڑ کر بھی دیکھنے دو، تھوڑا پیچھے دیکھ لیتا ہوں۔ اس فرشتے نے جواب دیا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں روح قبض کر کے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، فرشتے روح قبض کر کے چلے گئے، بادشاہ وہیں کے وہیں نیچے پڑ گئے، کیونکہ اسے غرور تھا، تکبر تھا، اپنے پیسوں پر، اپنے دولت پر غرور تھا، تکبر کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا موت لیا اس کا کہ اپنے گھر میں بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اپنی بیویوں کو، بچوں کو، ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا، ایسا موت اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست، آج ہمارے اندر مال و دولت ہے تو ہم اپنے مال و دولت کے اوپر کبھی گھمنڈی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر اور غرور ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، ایک بہت اللہ والے تھے، ایک بزرگ اللہ والے تھے،
کہیں سفر میں جا رہے تھے، فرشتے اس کے بھی روح قبض کرنے آئے، فرشتے اس کے بھی روح قبض کرنے آئے اور اس کے کان میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا بے شک لے جا سکتے ہو۔ پھر فرشتے نے اس آدمی سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مہلت دیا ہے کہ تم جس طرح موت نکالنے کو بولے گئے اسی طرح ہم موت نکالیں گے۔ تو اس اللہ والوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے، میں گھر جاتا ہوں، جب نماز میں رہوں گا، جب سجدے میں رہوں گا تب ہماری موت لے کر چلے جانا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس اللہ والے نے گھر جاتے اور وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ملک الموت اس کا رخ قبض کر کے چلے آتے ہیں۔ اب ذرا سوچو میرے بھائی اور دوستو، جب ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے اللہ تعالیٰ موت کو بھی تھوڑا ٹائم دے دے گا۔ اب ذرا سوچو اس بزرگ والوں کا کیسا نصیب ہوگا، اس بزرگ والے کا کیسا نصیب ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے سدھرنے کا، اگر ہم یہ وقت کو یوں ہی فضول سمجھ کر چھوڑ دیتے تو میرے بھائی اور دوستو پھر کل قیامت کے دن ہمیں بہت پچھتانا ہو، پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے۔ تو اسی طرح میرے بھائی اور دوستو آج ہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی کو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ بتائے ہوئے باتوں کو سننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزارو بولے ہیں اس طرح گزاریں گے تو میرے بھائی اور دوستو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اسی بات پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔